حضور کی عزت دی تے کہندے جناب نہیں ساڈا لیڈر جناب فلاں تے جدوں گل کرو انہاں دے حضور دی جناب عزت دی تے کہندے ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے۔ اور جناب ہے مولویاں نے بنایا ہوا نواز شریف تو بڑا عاشق رسول کیڑا، اور جناب ہے فلاں تو بڑا عاشق رسول کون ہے، پی ٹی آئی والے تو بڑا عاشق رسول کون ہے، اور جناب فلاں آج بھی میرے نال جناب دو بندے میرے لائے جدوں میں ختم نبوت کی گل کی کہنے لگا جی یہ ساڈا ایمان ہے، میں کہا کتھے مینوں دس کتھے ایمان ہے، وزارت سے بدلے ایمان ہے، مشاورت سے بدلے ایمان ہے، اسمبلیاں میں ختم نبوت تے ڈاکہ پوا کے اگر تو ایماندار ہے تو میں کہا پھر اگر تو ایماندار ہے تو پھر مینوں دس پیچھے نمازاں پڑھن والے کیوں منافق ہیں، پیچھے روزے رکھنے والے کیوں منافق ہیں، پیچھے جناب جمعے پڑھن والے کیوں منافق ہیں۔ میں کہا یہ ختم نبوت تے جڑا تو کہنا نا کہ ساڈا بھی ایمان ہے، میں کہا اے ایویں ایمان ہے جویں عبداللہ بن ابی دا ایمان سی۔ اور میرے منہ وال ویکھن لگ پیا کہندا سا جناب تسی اپنے آپ کو عاشق رسول بڑا سمجھدے ہو، میں کہا نہیں اسی سمجھدے نہیں، اسی قرآن پڑھدے ہاں تے قرآن کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور کہندا اوے بندے دے پترو ایمان لے آؤ جویں ابو بکر ایمان لے آئے، جویں عمر ایمان لے آئے، جویں عثمان ایمان لے آئے، جویں علی ایمان لے آئے، جویں عشرہ مبشرہ لے آئے، احد والے لے آئے، بدر والے لے آئے، خندق والے لے آئے، مریسی والے لے آئے، مصطلق والے لے آئے، تبوک والے ایویں ایمان لے آؤ۔ جبکہ پتہ نہیں کیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہندے اسی ایمان لے آئیے انہاں پاگلاں دی طرح۔ قرآن ہے جھلیا جس صحابہ نو انہاں دا ایمان قبول نہ ہوئے جھلے آکھے بغیر پاگل آکھے بغیر تے تو تے میں بڑے سوفسٹیکیٹڈ بن کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ایمان تا قبول ہوندا ہی ہوتا ہے جب لوگ آکھن کہ محبت رسول سے جھلے ہویا پھردا۔ اے قرآن دی نص کے مطابق، اے قرآن دی نص ہے، قرآن کہنا ایمان لے آؤ اس طرح۔ ہن جدوں گل آندی او کہندے آؤ لبیک والے دی طرح، انہاں کہا یہ تے پاگل ہوئے پھردا، اوے تو کسی نو مندے ہی نہیں۔ میں کہا ہاں اسی کسی نو نہیں مندے، جنوں مندے ہاں اسی ساری کائنات جانتی اسی جس نو مندے۔ اور اسی مندے کس طرح اقبال کہندا دل سے محبوب حجازی بستائم زی جہت بیک بگر پہ بستائم۔ اقبال کہندا سا دل حضور نال لایا، پھر کہڑا حضور دا غلام بن گیا سی اس نال بھی دل لایا۔ اساں مڑ کے دیکھیا کون ہے حضور دا غلام، انہاں کا شیر ربانی اساں پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہاں کا کون ہے غلام، انہاں کا داتا علی اجمیری اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہاں کا کون ہے غلام، انہاں کا خواجہ اجمیری اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہاں کا کون ہے غلام، انہاں کا امیر المجاہدین اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دل سے محبوب حجازی بستائم، اصل دل صرف سرکار نہ لایا۔ اور نظیری نے شپوری کہندا سے برکتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائے ایجاد۔ نظیری نے شپوری کہندا جدوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک زلفاں تو لے کے ناخناں تک سیرت پڑھی نا تے میرے دل نے گواہی دیتی دل لانے تے ایتھے لا بس کائنات تے اور دل لان دی جگہ گئی۔ اور اللہ قرآن فرماتا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتا اللہ نے کسی سینے دو دل تو بڑھائے نہیں، ایک دل مذہبی ہوئے اور ایک سیاسی ہوئے۔ اگر جنا ہم مذہبی طور پر ختم نبوت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، اللہ قرآن کہہ رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں سینے دو دل نہیں بنائے، دل ایک کو ہی بنایا، اور جس دل میں نہ ہو محبت حبیب کی وہ جگہ خود کو خر کی ہے۔ اے ساڈا امام کہندا کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے دل بنایا وہ ایک کو بنایا، وہ بنایا اس واسطے کہ اس وچ میرے حبیب کی محبت ہوے، اس دل وچ میرے حبیب کی محبت ہوے۔ تے پھر ساڈا امام کہندا جس دل وچ اے نہیں نا وہ جناب استبل ہے، وہ استبل ہے جتے کھوتے گھوڑے بندے اوتھے وہ امام نے کیا وہ جگہ خود کو خر کی ہے۔ ہاں جی امام کا فیصلہ بس ایسی بات ہے، جس دل وچ محبت رسول نہیں وہ جناب ویران ہے۔ کیا جناب دنیا دا تاریخ ترین ویران دل ہے۔ اور یاد کلمہ پڑھ کے بے یقین، کلمہ پڑھ کے نور دا کلمہ پڑھ کے انبیاء اللہ کی بارگاہ چرچ کرن یا اللہ سانو اپنے حبیب کی امت بنا، اپنے حبیب کی امت بنا۔ تے سانو بن ملیا ایک جناب اعزاز مل گیا تے پھر امت کی آکھے نہیں جی ساری گلاں ٹھیک ہیں لیکن زمانے نال چلنا پیندا۔ میں کہتا رہا تینوں جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ جا جاواں۔ ایک قرآن دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔
یہ وہ آیت ہے جڑی خصوصاً جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت تے بالکل بیان نہیں فٹ آندا. یہ وہ آیت ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والے ایمان لے آن تو بعد جے دائیں بائیں پھر گئے نا تے فسوف یات اللہ اللہ لے آئے گا بقوم یحبون اس بندے نو جڑا اللہ نال محبت کردا تے اللہ اس نال محبت کردا. اے تو ترجمہ سن لینا پھر میں تانوں دستا اگے پر اللہ اس نال محبت کردا جو اللہ نال محبت کردا. اور جناب اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین او مسلماناں واسطے بڑا نرم دل ہے اور کافراں واسطے بڑے سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ دی راہ جہاد کرن والا کی کرن والا بھائی ولا یخافون لومۃ لائم انہوں کسی کا ڈر کوئی نہیں ملامت والے دی ملامت کا کوئی خوف نہیں وہ بالکل نہ ڈرے. ایتھے تک حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے نا تے بڑے 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 مسائل پیدا ہو گئے. بڑے 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 مسائل پیدا ہو گئے. انہوں نے سب نالوں پہلے جڑا مسئلہ سامنے آیا وہ مانین زکات دا آ گیا. ادھر 2.5 نبی پیدا ہو گیا اگر مانین زکات آ گئے. مانین زکات تو مراد ہے جنہاں زکات دین کو انکار کر دیتا. وہ نماز بھی پڑھتے سن روزہ بھی رکھتے سن حج بھی کرتے سن کلمہ طیبہ بھی پڑھتے سن لیکن وہ کہتے سن اصل زکات نہیں دینی کہ اسلام ٹیکس لاندا. حضرت فاروق اعظم آ گئے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے آخیا بھی میں انہوں کے خلاف جہاد کراں گا. حضرت فاروق اعظم آ گئے. حضرت فاروق اعظم نے کہا بابا یہ کلمہ پڑھ دیں 4 ارکان من دیں 5واں نہیں من دے خیر ہے انہاں دا اسلام قبول رکھو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کی فرمایا فرمایا جڑا حضور دے زمانے اونٹ لے کے آندا سی اوندا گھٹنا بننے واسطے رسی لے آندا سی. صدیق دے زمانے اونٹ لے آوے رسی نہ لے آوے صدیق تو اسی دھون ملا دے. اسی تو ہم دس رہے ہیں دل پا محبوب حجازی بس اسا منیا حضور نو ہے. صدیق اکبر نے کی کیا جڑا حضور دے زمانے دے کردا سی میرے زمانے دے کرا میں اسی دھون لا دیا. اگے 2.5 نبی پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا جناب لشکر جناب یمامہ جنگ ہوئے گی اس سے کسی دا اختلاف نہیں ہویا. اے ہے امت دا مسئلہ. ایک کیڑی امت ہے جس نو ناموس رسالت اور ختم نبوت دا مسئلہ سمجھانے بھی سانو گھنٹے لگتے ہیں. ادھر دیکھو سارے مسائلوں کے گفتگو کوئی تاریخ کتاباں ساریاں کھلاڑ لو ختم نبوت کے مسئلے سے کوئی گل نہیں. نہ کسی نے کیا کہ جناب جنگ چھڑیں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ تو جنگ یمامہ جنگ ہوئے گی. حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں آخری جناب جائے گا اور جنگ جناب لشکر جائے گا. اے بھی آ گیا. اگلی بات انہوں نے کہا جناب لشکر اسامہ اے ہے بڑی بڑی بات دل سے محبوب حجازی بستے ہیں. انہوں نے کہا جناب لشکر اسامہ نہ بھیجو مدینہ پاک خالی ہو جائے گا. اے قرآن کی آیت کا مطلب لا یخافون لومۃ لائم. انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو مدینہ پاک خالی ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم حضور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چاہے سارے دے نمائندے بن کے منافق جڑے ہوندے نا اس ٹائم بھی انہاں جناب رومرز پھیلا رکھے تھے. انہاں جناب اس ٹائم بھی سازشاں کیتیاں. منافقاں نے جناب کہ مسلماناں دی صفت جناب دراڑا پان دی کوشش کی تھی. اور گل چلتی چلتی حضرت جناب فاروق اعظم تک آئی. انہوں نے صحابہ نے نمائندہ بنایا بھی جا کے آکھو کہ لشکر اسامہ نہ بھیجو مدینہ خالی ہو جائے گا. حضرت اسامہ بن زید جدو حضرت فاروق اعظم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو آئے کیا بابا مانی نے زکات نہ جنگ چھیڑ دیتی ختم نبوت کا مسئلہ بن گیا ہن مدینہ خالی ہو جائے گا. ادھر کیسر و کسرا دی فوجاں بارڈر تے آ لگیاں تے اگر لشکر اسامہ روانہ ہوندا تے مدینہ خالی ہو جائے گا تے لشکر اسامہ نہ روانہ کرو. حضرت فاروق حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو جواب دیتا. فرمایا عمر ثقلت قوم میں کا یا عمر. فرمایا عمر تجھے رونے والی روئے. زمانہ جاہلیت میں تو بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا آج ڈھیلا پڑ گیا ہے. لا یخافون لومۃ لائم. اے قرآن کے اللہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو کہنا مدینہ خالی ہو جائے گا کہ حضور نے فرمایا لشکر اسامہ روانہ کرنا. فرمایا جنگل سے درندیان اندر پردہ دار جڑی عورتاں بیٹھی ہیں انہوں نے پکڑ کے لے جان جنگل گھسیٹ کے تے فرمایا نال صدیق نو بھی پنڈلی تو پکڑن دنداں وچ پا کے گھسیٹ کے جنگل وچ لے جان. لشکر اسامہ اسی طرح روانہ ہوئے گا جس طرح میرے آقا مولا نے فرمایا. تاجدار